نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو حضرت عمر نے کیوں رکوا دیا کہ بھائی لوگ اس حدیث کو لیں گے، قرآن کی باقی آیتوں کو چھوڑ دیں گے. تو یہی آج کل ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے لیلۃ القدر کی جس نے عبادت کی. میرے ایک سعودیہ میں ایک عرب ملے تو کوئی فقہ سے متعلق بات چل رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا مدینہ یونیورسٹی میں جب لیکچرار پڑھاتے ہیں تو ترجیح کیسے دیتے ہیں؟ جیسے مختلف فقہ کے اقوال ہیں، ایک قول ابو حنیفہ کا ہے، امام شافعی کا قول ہے، امام احمد بن حنبل کا قول ہے، فلانا قول ہے. تو جو لیکچرار ہے یونیورسٹی میں پڑھانے والا، وہ کس بیس پر ترجیح دیتا ہے کہ یہ رائے درست ہے اور یہ کیا ہے غلط؟ انہوں نے کہا جہاں صحیح حدیث ہوگی اس رائے کو صحیح قرار دیا جاتا ہے. میں نے کہا صحیح حدیث تو بعض دفعہ دونوں کے پاس ہوتی ہے. بھائی صحیح حدیث ابو حنیفہ کے پاس بھی ہے، امام شافعی کے پاس بھی ہے. کہہ رہے نہیں جو اصح، جو زیادہ صحیح ہو. اچھا وہ خود بھی یونیورسٹی میں تھے، بڑی پوسٹ پر رہے ہیں وہ. تو کہتے ہیں جب بغیر تعویل کے جو صحیح حدیث پیش کرے گا، حدیث پیش کرے صحیح لیکن اس میں تعویل نہ کرے، اس رائے پہ فتویٰ دیا جاتا ہے. تو میں نے ان سے تو زیادہ بحث نہیں کی، میں نے یہ بولیں گے میرے سے بحث کر رہے. تو یہ بات کہہ دینا بہت آسان ہے. مجھے خیال ہوا میں ان سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں کہ صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں عورت زندہ دفن کر دیتی تھی بچے کو، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا الواعدۃ والموعودۃ فی النار. دفن کرنے والی اور جس کو دفن کیا گیا، حدیث کا ظاہری مطلب یہی ہے، بغیر تعویل کے یہی مطلب ہے، اگر تعویل نہ کرو. جس کو دفن کیا گیا اور جس نے دفن کیا، دونوں جہنم میں. اب بتاؤ یہ حدیث جیسے ہی آپ کے سامنے آئے گی فوراً ایک اشکال ہوگا نا کہ جس بچی کو دفن کیا جا رہا ہے اس بیچاری کا کیا قصور ہے بھائی، اس کو کیوں؟ اب مجھے خیال ہوا میں نے لیکچرار سے پوچھوں یہاں اس بغیر تعویل کے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صحیح حدیث پہ فتویٰ دیتے ہیں بغیر تعویل کے، یعنی جو حدیث میں تعویل کرے اس کو ہم غلط قرار دیتے ہیں، جو بغیر تعویل کے حدیث میں جیسے جیسے لکھا ہے اس کو فالو کریں، ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہم صحیح. ان سے تو میں نے بحث نہیں کی، لیکن میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بغیر تعویل کے اگر آپ حدیث لے لو تو اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جو بیچاری معصوم بچی ہے وہ کہاں جائے گی؟ بولو نا، جہنم میں. یہی وجہ ہے کہ کسی نے بھی اس حدیث کو ایز اٹ از نہیں لیا ہے، اس حدیث میں تعویلات کی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث سے جو مفہوم ظاہر ہو رہا ہے وہ دیگر درجنوں احادیث اور قرآنی آیات کے خلاف ہے. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ سورہ تکویر میں اللہ کا ارشاد ہے وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت میں اللہ عدالت کے کٹہرے میں زندہ دفن کی ہوئی بچی کو لا کے پوچھے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. تو جس بچی کو بغیر جرم میں قتل کیا گیا، اس کے بغیر جرم کے قتل کی وجہ سے اللہ باپ سے انتقام لے رہا ہے، تو اللہ بغیر جرم کے اس کو کیوں سزا دے گا بھائی؟ اس آیت سے واضح پتہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ اسی وجہ سے جتنے محدثین اس حدیث کی تعویل کرتے ہیں، وہ تعویلات کیا ہیں؟ وہ ایک بعض نے کہا صلہ محذوف ہے، الواعدہ سے والموعودہ سے مراد ہے والموعودۃ لہا، وہ عورت جس کے لیے دفن کیا گیا، یعنی وہ بچی نہیں، وہ بچی جس کے لیے دفن کیا گیا. موعودۃ لہا، جس کے لیے اس بچی کو دفن کیا گیا، یعنی اس کی ماں کے لیے، ماں راضی تھی اس عمل پہ یا باپ راضی تھا، تو جس کو خوش کرنے کے لیے کام کیا گیا وہ مراد ہیں. بعض نے اس کا مفہوم یہ بیان کیا کہ قیامت کے دن جو کافروں کے بچے دنیا میں سے جاتے ہیں، قیامت میں اللہ ان کو بالغ کر کے امتحان لے گا، ان سے آزمائش میں. یہ بھی بہت مضبوط قول ہے، بعض روایتیں بھی اس کی تائید میں ملتی ہیں. اللہ اعلم بما كانوا عاملین، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو پتہ ہے انہوں نے کیا عمل کرنا تھا. تو یہ عمل کروایا جائے گا ان سے، پھر جو جنت والے اعمال کرے گا وہ جنت میں، جو جہنم والے اعمال کرے گا وہ جہنم میں. تو نبی کو اس بچی کے بارے میں معلوم تھا کہ اللہ نے علم دیا ہوگا کہ جب اس کو قیامت کے دن آزمائش میں ڈالا جائے گا تو یہ شرک کو قبول کرے گی.
تو اسپیسیفک اس بچی کے بارے میں جو قیامت کے دن اپنے اختیار سے, وہ تعویلات تو ایک الگ باب ہے. ابھی تو میرا مقصد حدیث کی تشریح نہیں ہے, ابھی تو میرا مقصد یہ بتانا ہے جو ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں نا اذا صح الحدیث فہو مذہبی, جب بھی حدیث ملے بس وہ ہم, ایسا نہیں ہے بھائی, کسی فقیہ کا یہ اصول نہیں ہے. حدیث کو متواتر حدیث کے مقابلے میں دیکھا جاتا ہے, قرآن کے مقابلے میں دیکھا جاتا ہے. قرآن جگہ جگہ حدیث میں آ رہا ہے والموعودۃ فی النار, جس کو دفن کیا گیا وہ بھی جہنم میں, لیکن قرآن درجنوں مقام پہ کہہ رہا ہے ولا یظلم ربک احدا, تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا, جب تک ہم پیغمبر کو بھیج کے حجت تمام نہ کر دیں کسی قوم کو ہم عذاب نہیں دیتے. تو بچی پر تو حجت تمام ہی نہیں ہوتی ہے نا, اتنی ساری آیتیں ہیں. تو اتنی ساری آیتوں کے ہوتے ہوئے آپ ظاہر ہے کیا کرو گے, اس حدیث کا وہ مفہوم بیان کرو گے جو قرآن کے موافق ہے اور خود نبی کی دیگر تعلیمات کے موافق ہے. تو یہ ان کے سامنے تو میں نے اتنی تفصیل نہیں کی. اصل میں یہ ان کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا, لیکن میں نے کہا ان سے بحث کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے وہاں پہ, کہ یہ جو مذاہب اربع ہیں نا, ان میں سے ایک کو فالو کیے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے, ورنہ ہر لیکچرار آئے گا اپنی تقریر جھاڑ کے چلا جائے گا, کنفیوژن کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ایک آدمی ایک حدیث کا کچھ مفہوم بیان کر رہا ہے دوسرے دلائل کی روشنی میں, ایک دوسرا اس حدیث کا کچھ مفہوم بیان کر رہا ہے دوسرے دلائل کی. تو اسی وجہ سے فقہاء نے اصول فقہ وضع کیے ہیں کہ ہم حدیث کو کیسے لیں گے. ہر ایک کے اپنے اپنے اصول ہیں. امام ابو حنیفہ کے اپنے اصول ہیں, امام شافعی کے اپنے اصول ہیں, امام احمد کے اپنے اصول ہیں, امام مالک کے اپنے, تھوڑا تھوڑا میجر اصول تو سب کے 99% ایک ہی جیسے ہیں. 1 یا 2% اصول ایسے ہیں جن میں کیا ہے, اختلاف ہے. تو ایسے ہی تھوڑی فقہاء نے اتنی محنتیں کی ہیں اور بس آپ کہہ رہے ہیں جو بھی میرے سامنے حدیث آ گئی میں کیا کروں گا, عمل کروں گا. امام شافعی کے سامنے حدیث آئی, انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا, ان کے سامنے دوسری حدیث تھی, انہوں نے اس کو اصل بنایا, اس میں تعویل کی. ابو حنیفہ کے سامنے حدیث آئی, انہوں نے اس کو اصل بنایا, اس میں تعویل کی. تو ایک پورا باب ہے. تو اس طرح تو لیکچرار کا فقہ تو رائج ہوگا دنیا میں جو وہ کہہ رہے ہیں. لوگ مجتہدین سے کیا ہو جائیں گے, بدگمان لوگ کہیں گے یار اتنی صحیح حدیث موجود ہے اور ان کا فتویٰ اس کے خلاف ہے. ان کا تبھی اکثر یہ لوگ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں, نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں, باقی سارے مجتہدین ائمہ وہ کیا تھے, وہ غلط تھے. ہمارے ایک دوست ہیں سلفی ہیں, میری بڑی اچھی دوستی ہے ان سے, اور بڑے معتدل قسم کے سلفی ہیں, میری بڑی گپ شپ ہے. وہ اکثر مجھے سلفی علماء کے فتوے بھیجتے رہتے ہیں, حدیث بھی لکھ کے بھیجتے رہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک فتویٰ بھیجا شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کا. ان کی نیت یہ تھی کہ میں اس فتوے کو شائع کروں, لیکن چونکہ معتدل ہیں, اچھے آدمی یعنی فتنہ پرست ٹائپ کے نہیں ہیں, تو میری تو ظاہر ہے ایسے ہی لوگوں سے دوستی ہوگی نا جو کیا ہوں, معتدل ہوں. تو وہ سلفی عالم تھے, پراپر عالم بھی نہیں ہیں, یعنی علماء میں اتنے بیٹھے ہیں کہ اتنے علماء میں بیٹھے ہیں کہ نیم عالم تو بن ہی گئے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو اتنے زیادہ قربانیاں آج کل گھروں میں ہو رہی ہیں, شوہر الگ قربانی کر رہا ہے, بیوی الگ قربانی, یہ اسراف ہے. پھر شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ سعودیہ کے بڑے عالم ہیں, ان کا فتویٰ انہوں نے مجھے بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی قربانی کی ہے خود کی ہے, آپ کی کسی زوجہ سے قربانی ثابت, بول لو نا بھائی کیا ہو گیا, نہیں ہے. تو لہذا آج جو یہ اتنی زیادہ قربانیاں ہو رہی ہیں نا, یہ اسراف ہے. تو میں نے ان کو بڑا محبت سے, میں نے عربی میں ان کا بھی وہ عربی میں آیا تھا, میں نے ان کو بھی جواب اسی زبان میں دی عربی میں. میں نے کہا ان سے کہا کہ دیکھیں نبی صلی اللہ, یہ جو مسئلہ ہے نا یہ اختلافی ہے, چاروں ائمہ میں کیا ہے, اختلافی مسئلہ ہے کہ گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کافی ہے یا جو بھی صاحب نصاب ہے, مالدار ہے, الگ سے قربانی کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو میں نے کہا امام احمد بن حنبل کی رائے یہی ہے جو شیخ صالح العثیمین نے ذکر کی ہے کہ بھئی گھر کا سربراہ بعض اسلاف سے ہمیں ملتا بھی ہے, اس کا ثبوت مصنف ابن شیبہ میں روایت ہیں, بعض اسلاف سے یہ بات ثابت ہے, حدیث میں تو کوئی تذکرہ نہیں ہے اس کا, لیکن بعض اسلاف سے یہ بات ثابت ہے. ان کی یہ رائے تھی کہ گھر میں ایک سربراہ بس قربانی کر دے تو سب کی طرف سے کافی ہے, اس میں سب کے لیے کرنا ضروری نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن جو مسئلہ ائمہ اربعہ میں کیا ہے, اختلافی ہے, اور پورے بر صغیر انڈیا پاکستان میں امام حنیفہ کی فقہ کو فالو کیا جاتا ہے. یہاں میں شیخ صالح العثیمین کے فتوے پھیلاؤں گا, اس سے انتشار کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور امام حنیفہ کی جو رائے ہے وہ بھی کمزور نہیں ہے. یہ جو آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات قربانی نہیں کرتی تھیں, نبی کرتے تھے سب کی طرف سے, تو زوجات جو تھیں وہ فقر کے انتہا کو پہنچی ہوئی تھیں.
آج بھی اگر کسی کی بیوی مالدار نہیں ہے تو ہم کب کہتے ہیں وہ قربانی کرے؟ ہم تو اس کو منع کریں گے، یار تمہارے پاس پیسے ہیں نہیں، تم اپنے آپ کو اتنی ٹینشن میں کیوں ڈال رہی ہو؟ بات ان بیویوں کی ہو رہی ہے جنہوں نے اچھے خاصے سونے اور چاندی اپنے پر لاکھوں روپے اپنے بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، پورے سال عیاشی پہ پیسہ اڑا رہی ہیں، قربانی میں آ کے کیا کہتی ہے؟ ہم پہ قربانی واجب نہیں ہے، اور صالح العثیمین کا فتویٰ لے رہی ہیں۔ آپ کیوں صالح العثیمین کا فتویٰ لے رہے ہو بھائی؟ تو امام حنیفہ کا فتویٰ آپ کے لیے شیخ صالح العثیمین کے فتوے سے زیادہ ویلیو رکھتا ہے، کیونکہ یہ ایک فقہ رائج ہے۔ آپ یہاں کوئی اور فتویٰ چلاؤ گے تشویش کے علاوہ کچھ بھی حاصل، ایک آدمی کہے گا لازم نہیں ہے، دوسرا کہے گا لازم ہے۔ تو میں نے کہا شیخ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، لیکن آپ بر صغیر میں فقہ حنفی کے فتوے کو فالو کریں، وہی پھیلایا جائے گا۔ یہاں 6 رائے، وہ اس کی رائے کچھ اور ہے، اس کی رائے کچھ اور ہے، اس کی رائے، اور میں نے کہا یا تو ہوتا نا امام حنیفہ کی رائے بالکل قرآن و سنت کے اگینسٹ ہوتی تو بھی ہم کہتے ہیں نہیں لیا جائے گا اس رائے کو، اس کی بھی مضبوط دلیل ہے۔ من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، صحیح حدیث ہے کہ جس کے پاس گنجائش تھی اور قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ میں نہیں آئے گا۔ تو اس میں تو نبی نے مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں کیا۔ تو اگر کسی کی بیوی نبی کی زوجہ کی طرح غریب ہے، مسکین ہے، وہ نہ کرے قربانی۔ یہاں تو ہم مالدار عورتوں کی بات کر رہے ہیں، مالدار شخص کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا بھائی آپ کیوں تشویش پھیلا رہے ہو نا؟ تو ٹھیک ہے، وہاں وہ بھی ہمارے نظر میں اہل حق عالم تھے صالح العثیمین، تو عرب ان کو فالو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، لیکن ہر جگہ تو نہیں نا کہ صالح العثیمین کو لا کے آپ ساری دنیا پہ مسلط کر دیں۔ بر صغیر میں جب سے اسلام آیا ہے، فقہ حنفی آیا ہے، ایک ٹریک پہ چل رہے ہیں۔ ملیشیا میں فقہ شافعی آیا ہے، وہ تو امام شافعی کو فالو کر رہے ہیں، وہ تھوڑی صالح العثیمین کو فالو کریں گے۔ میں بر صغیر میں ملیشیا جا کے ان کو فقہ حنفی کے مطابق جواب دینا شروع کر دوں، سوائے فتنے کے کچھ حاصل ہوگا؟ ملیشیا میں تو میں بولوں گا بھائی شافعی فقہ کو فالو کرتے آ رہے ہو، امام شافعی بھی ہماری رائے میں برحق ہیں، ان کے پاس بھی دلیل ہے، کوئی بات نہیں۔ تو یہ ظرف آپ کو مقلدین میں ملے گا اور بعض اہل حدیث میں ملے گا۔ ہمارے اہل حدیثوں میں یہ ظرف یہاں کے زیادہ خطرناک ہے، سعودیہ میں تو پھر بھی میں نے دیکھا ہے کہ تھوڑا ظرف ہے ان لوگوں میں، تو یہ ظرف پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ خام خم ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے، سعودی عرب سے ایک صاحب آئے، سعودی عرب میں ہی پیدا ہوئے، 1 رکعت وتر پڑھتے تھے وہ۔ تو یہاں جب انہوں نے دیکھا لوگ 3 پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں تو صدیوں سے، ہمارے باپ دادے ہیں اصل پاکستانی تھے وہ، ہم تو وہیں رہ رہے ہیں، تو میں تو میں نے کہا یار جب آپ انہی کو فالو کر رہے ہیں تو رہنا بھی آپ نے وہیں ہے، تو پھر اسی طریقے سے پڑھیں جیسے آپ پڑھتے رہے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے پھر یہ واپس جائیں گے، پھر کبھی یہاں دلائل ہمارے پاس بھی ہیں، ان کے پاس بھی ہیں، دونوں طرف دلائل ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میری دلیل ہے، یہ انہوں نے ایک طرف کے دلائل پڑھے ہوتے ہیں، سنے ہوتے ہیں، دوسری طرف کے ان کو سننے کا موقع ملا ہی نہیں ہوتا، یا کسی اناڑی آدمی کے پاس چلے گئے ہوتے ہیں، اس کو دلیل کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ جب وہی بات ہے نا، نیگیٹو سوچ ہوگی نا تو دماغ میں جب بھوسا ہوگا تو ہر جگہ ہر ایک غلط نظر آئے گا، پازیٹیو سوچ ہوگی تو ہر ایک کیا نظر آئے گا آپ کو پھر لگے گا کہ یار جس نے بھی جو بھی دین کے لیے خدمت کی ہے، جس کے پاس بھی علم تھا، اس کی ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک